جب انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی حالت اس شخص کی طرح ہوتی ہے جو 2 وقت کی روٹی سے محروم رہتا ہے۔ اس طرح اسے غریب طبقے کی محرومی کا احساس ہوتا ہے اور انسان کے دل میں اپنی نعمتوں کو دوسروں پر قربان کرنے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، جسے جذبہ ایثار کہتے ہیں۔ عام زندگی میں بھی ہمارے اندر ایثار کا جذبہ ہونا چاہیے، جس طرح کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ایثار کا مظاہرہ کیا جب مکہ مکرمہ سے صحابہ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ جو صحابہ مکہ سے مدینہ گئے ان کو مہاجر صحابہ کہا جاتا ہے، اور جو مدینہ میں موجود تھے انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کی مدد کی، ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ اب انہوں نے انصار صحابہ نے کس طرح مدد کی؟ انہوں نے اپنا مال آدھا اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ تقسیم کیا، اپنے گھر میں ان کو حصہ دیا، غرض کے ہر چیز کے اندر آدھا حصہ اپنے لیے رکھا اور آدھا حصہ اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے رکھا۔ اس کو کہتے ہیں جذبہ ایثار۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو نظر نہیں آتی، اللہ کے سوا اسے کوئی نہیں جان سکتا، اور جہاں تک باقی عبادات ہیں، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا یا اور صدقہ خیرات کرنا، یہ لوگوں کو نظر آتے ہیں یہ سارے کام، لیکن روزے ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو اس لیے اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ خود ہی دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ میرا بندہ خاص میرے لیے رکھتا ہے تو اس کا ثواب خود میں ہی دوں گا، باقی جو عبادتیں ہیں اس کا ہمیں احادیث میں کس نیکی پر کتنا ثواب ملتا ہے یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ بعض دفعہ 10 گنا ملتا ہے، بعض دفعہ 700 گنا ملتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں خود دوں گا تو اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، جب بادشاہ کسی کو اپنی خوشی سے نوازتا ہے تو اس کی کوئی حد نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں 700 گنا سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الصوم جنتن۔ جنتن عربی میں ڈھال کو کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لڑائی میں جب پہلے لڑائیاں ہوتی تھی تلوار سے، تو سپاہیوں کے ساتھ ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی اور ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی تھی، جس سے وہ اپنے آپ کو دشمن کے حملے سے بچاتے تھے۔ تو جس طرح جنگ کے دوران ڈھال دشمن کے حملے سے ہمیں بچاتی ہے، اسی طرح روزہ جہنم کی آگ سے ہمیں بچاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس شخص نے رمضان کے روزے ایمان اور صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھیں تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر دروازے سے کچھ مخصوص لوگوں کو داخل کیا جائے گا، لیکن ان 8 دروازوں میں ایک دروازہ ایسا ہے جس کا نام ہے باب الریان۔ وہ صرف اس دروازے سے صرف روزے دار کو داخل کیا جائے گا، اس کے سوا کسی کو بھی اس دروازے سے داخل نہیں کیا جائے گا۔ یہ دروازہ خاص طور پر روزے دار کے لیے بنایا گیا ہے۔ جس طرح ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں، ہم اگر کوئی مشین چلاتے ہیں تو مسلسل چلانے سے وہ مشین گرم ہو کر خراب ہو جاتی ہے، اسی طرح سارا سال کھانے سے انسان کا معدہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کے معدے کو آرام دینے کے لیے 1 مہینہ روزہ رکھنا پڑتا ہے، جس سے انسان صحت مند ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ۔ ہمارا آج کا سبق کتنا ہی تھا، تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ نے اس کو اچھی طرح سنا ہوگا اور اس کو یاد بھی کرنا ہے، کیونکہ کچھ دنوں میں ہم آپ کو ایک جائزہ بھی سینڈ کریں گے، آپ کا ٹیسٹ بھی ہوگا اسی لیسن کا، جو آپ کو اسی سبق کی مدد سے حل کرنا ہے۔ اگلے سبق تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔